أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات عزیزان محترم، عزاداران سیدہ شہدائے کربلا علیہ السلام، محرم الحرام کے سلسلے میں چاند دیکھنے کے بعد ہی مجلس کا عزاداری کا آغاز ہو چکا ہے پوری دنیا میں. آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ دن میں گزر چکی ہے. دوسری محرم کی شب شروع ہو چکی ہے. یہ عزاداری کے سلسلے میں ہم نے کل بھی ایک بات کی طرف توجہ دلائی تھی. عزاداری ایک عظیم عبادت ہے کہ ساری عبادتیں اس عزاداری کے صدقے میں حاصل ہوئی. ہر عبادت اس کے ذہن میں آتی ہے اس لیے کہ اظہار مودت کا ہمارے پاس عزاداری سے بہتر کوئی اور وسیلہ نہیں ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم اس انداز میں اہل بیت علیہ السلام سے اظہار مودت کر سکیں. یہ مقصد ہے مکمل عزاداری کا عزیزان محترم. اور کل ہی یہ بات بیان کی کہ قرآن میں بھی اس عمل کو پسندیدہ کہا گیا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کو یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں پسند نہیں ہیں مگر جس پر ظلم کیا جائے اس کے لیے جو آواز بلند ہوتی ہے وہ پسندیدہ ہو جاتی ہے. یہی عزاداری عزیزان محترم. اور دوسری آیت پڑھی بڑی مشہور و معروف قرآن سے یہ بھی ثابت ہے اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ اہل بیت کی مودت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا اظہار کرنا ہوگا. عزاداری میں وہی لوگ آتے ہیں جن کے دل میں مودت اہل بیت ہوتی ہے. اظہار اہل بیت مودت اہل بیت کرنے کا یہ وسیلہ عزاداری. عزیزان محترم، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں مسلک والا یہ عزاداری کر سکتا ہے فلاں نہیں کر سکتا. نمازوں میں اختلاف ہو سکتا ہے،
روزے کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں جن کے بارے میں ہر مسلک ہر فرقے کا الگ الگ نظریہ ہے، الگ الگ طریقہ ہے، لیکن جیسے ہی انسان ذکر امام حسین کرنے کے لیے مجلس عزا میں آتا ہے تو وہ سارے طریقے بھول کر آتا ہے، اور یہاں پر آ کر صرف ایک ہی پہچان بن جاتی ہے کہ آنے والا حسینی ہے، اور جس کے خلاف آیا ہے وہ یزیدی ہوتا ہے۔ اور یہی تو کسی نے کہا، عزیزان محترم، کربلا سے پہلے یہ کہا جا سکتا تھا کہ بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، لیکن واقع کربلا کے بعد اب یہ تقسیم ہو چکی ہے، انسانیت تقسیم ہو چکی ہے، صرف مسلمان تقسیم نہیں ہوئے، انسانیت تقسیم ہو چکی ہے، یا حسینی ہوتا ہے انسان یا یزیدی ہوتا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت غیرت پہ یزیدیت غیرت پہ حیدری عزاداری ہمیں قرآن سے ملی، قرآن کی آیتیں۔ عزیزان محترم، بہت ہی مشہور و معروف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جو اس بات عزاداری، اس بات ذکر امام حسین، اس بات مجلس کے لیے بہترین دلیل ہے۔ سنی شیعہ کتابوں میں اہل سنت کے علماء بھی پڑھتے ہیں منبر پر جا کر۔ یہ واقعہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول ام سلمہ کے گھر میں ہیں اور ایک حجرے میں دروازہ بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام سلمہ، زوجہ رسول ہیں، ایک خاص پیغام آنے والا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی میرے حجرے میں آ جائے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے منزلت کیا ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے چاہنے والی زوجہ ہیں، اطاعت کرنے والی زوجہ ام سلمہ، جن سے واقعہ کربلا بھی نقل کیا جاتا ہے، واقعہ کربلا کے بعد بھی حیات میں رہی، یہ ام سلمہ کا مرتبہ ہے۔ اب دیکھیے امام حسین کا کمسینی کا زمانہ ہے۔ اب دیکھیے ذرا سا مدینے کی طرف آپ توجہ فرمائیں کہ وہاں پہ ایسے گھر نہیں تھے کہ بہت دور دور گھر ہوں، حجرے بنے ہوئے تھے، ایک حجرے کے بعد دوسرا حجرہ، وہی گھر کہلاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام زمانہ کمسینی ہے، اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حجرہ رسول میں داخل ہو۔ ام سلمہ اطاعت رسول کر رہی ہیں کہ تمہارے نانا نے منع کیا ہے کہ کوئی اس میں نہیں آ سکتا۔ بس جیسے ہی یہ بات سنی امام حسین روتے ہوئے واپس جانے لگے۔ بس یہ صدا جیسے ہی کان رسالت تک پہنچتی ہے، ایک مرتبہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ کس کے رونے کی صدا ہے؟ ام سلمہ نے بیان کیا، کہا میں جب یہ کہوں کہ کوئی نہیں آئے گا، اس سے مراد حسین نہیں ہوتا، حسین جب چاہے میرے حجرے میں آ سکتا ہے۔ یہ حسین کی منزلت ہے، زمانہ کمسینی ہے۔ بس ام سلمہ کا بیان ہے، پوری روایت ام سلمہ، اور سائے ستہ میں یہ روایت ہے، تمام کتابوں میں روایت ہے، اتنی مشہور روایت کہ ہر سال ہم سنتے ہیں، محرم کے مہینے میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے۔ امام حسین کا کمسینی کا یہ زمانہ، حجرے میں اللہ کے رسول نے سینے پہ امام حسین کو لٹایا، اور ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، جبرائیل ایک پیغام لے کر آئے۔ بس وہ پیغام کا آنا تھا کہ امام حسین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے گریہ جاری ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ سمجھ نہ سکی یہ راز کیا ہے، کہا یا رسول اللہ سبب کیا ہے یہ گریہ کا، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یہ میرا وہ نواسا ہے کہ ابھی خبر دی ہے کہ اس کو کربلا کے دشت میں 3 روز کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ بس یہ مطلب اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے عزیزان محترم، جبرائیل کس کا پیغام لائے ہیں؟ اللہ کا پیغام عرش سے آیا ہے، یعنی فرش سے پہلے ذکر امام حسین اللہ تعالیٰ نے کیا، ملائکوں کو بتایا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، اور اس کی خبر جب رسول کو دی
تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، جہاں سے وحی نازل ہوتی ہے، جہاں سے قرآن نازل ہوا ہے، وہیں سے یہ ذکر امام حسین نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر جبرائیل نے یہ پیغام دے کر بتا دیا کہ دیکھو یہ مجلس آزاد ذکر امام حسین یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ وحی خدا ہے اور سنت رسول ہے۔ اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ ابھی یہ خبر ہوئی ہے، تو یعنی مطلب یہ مجلس اعضا اس زمانے میں بھی تھی کہ جس زمانے میں واقع کربلا بھی رونما نہیں ہوا تھا۔ یہ ذکر امام حسین ہے، چاہے عرش پہ ہوتا ہے یا فرش پہ۔ سلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ بدعت نہیں ہو سکتی یہ مجلس میں، سنت رسول ہے، حکم خدا ہے کہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ کے رسول نے مختلف موقعوں پر یہ پیغام دیا کہ دیکھو حسین کو پہچان لو، اگر حسین سمجھ میں آ گیا تو مکمل دین حسین کے نام سے پہچانا جائے گا۔ آج پورا دین، پورا اسلام، سنی اور شیعہ سب جانتے ہیں کہ رونقیں مسجدوں کی رونقیں ہوں، یا اذان ہو، یا تلاوت قرآن ہو، یا نماز ہو، یہ سب صدقہ امام حسین کی قربانی کا۔ اگر حسین سمجھ میں نہیں آیا تو عزیزان محترم کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایمان کی اور عمل کی ایک منزلت ہوتی ہے، اور میرا موضوع بھی یہی ہے، کردار محمد آل محمد۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد آل محمد۔ اس موضوع میں غور فرمائیے کہ موضوع کردار معصومین، کردار آل محمد، کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں، جن کا اتنا ذکر کیا جاتا ہے، محبت لے کر آتے ہیں ہم مجلس اعضا میں، چاہے عزاداری ہو، چاہے محفل ہو، مجالس ہو، تو ان کا کردار بھی تو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کا کردار اپنا سکیں، معلوم ہو سکے کہ ہم کس منزلت پر واقع ہیں۔ ایمان کا تعلق عزیزان محترم قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اسی سورہ کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، سورہ مریم کی 96 آیت 96 نمبر ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل انجام دیتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالی نے ان کے لیے مودت قرار دیے۔ مودت والے وہی ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو امن والے ہوتے ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، عمل ہے، وہی ان کے دلوں میں مودت اہل بیت آئے گی۔ بلکہ مودت اہل بیت کا، اس میں تو لفظ مودت آیا ہے، ہر محبت کا تعلق، ہر مودت کا تعلق ایمان اور عمل صالح سے۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر کوئی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم، ایمان کا تعلق ایک باطنی کیفیت سے ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت با ایمان ہے، لیکن اظہار کیسے کیا جائے؟ عمل صالح بتاتا ہے کہ اس ایمان کا درجہ کتنا ہے، اس کے پاس ایمان کتنا ہے۔ اب یہاں سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم دنیا میں ساری طاقتیں حاصل کر لیں، ساری نعمتیں حاصل کر لیں، لیکن وہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ امکانات زندگی ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے۔ شہرت، عزت، دولت، جتنی کامیابی ہم حاصل کر لیں، یہ ہماری ذات کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح ہماری ذات کا حصہ ہے۔ اس دنیا میں بھی کام، قبر میں بھی کام، اور قبر کے بعد بھی کام آنے والی یہ چیزیں یا ایمان ہے یا عمل ہے۔ ایمان باطنی کیفیت، عمل اس کا ظاہر۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی عمل ظاہر ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کر محمد والے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر ہم ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں، بڑا ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، آج میں ایسے صحابی کا ذکر کر لیتا ہوں کہ جو ایمان کے 10ویں منزلت پر فائز تھا۔ جب صحابی، دیکھیں صحابی اور اہل بیت میں فرق یہی ہے کہ صحابی جب ایمان حاصل کرتا ہے، ایمان کا 10واں مرتبہ یا منزلت حاصل کر لیتا ہے، درجہ حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلمان منا آل البیت، یعنی صحابی جب ترقی کرتا ہے تو اہل بیت کا غلام بن جاتا ہے۔ یہی تو فرق ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کا مطیع ہوتا ہے، جب وہ اس کا منزلت بڑھتی رہتی ہے تو ایمان کے 10ویں درجے پر آ جاتا ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہو گیا۔ بس صحابی وہی
होता है कि जो अहले बैत के करीब हो जाए वही हमारी नजर में साहबी का मियार है अज़ीज़ान मोहतरम। बस सलमान को जानते हैं आप, देखिए मर्तबा ऐसे ही नहीं मिल जाता। सलमान की एक खासियत ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जब भी जिक्र करते थे हजरत सलमान फारसी का, तो चाहने वाले कहते थे कि आप बहुत जिक्र करते हैं, इसका सबब क्या है? क्या सलमान में एक ऐसी खासियत थी कि जिसकी वजह से हम उनका जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं। वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को मौला अली के हवाले कर दी। हर ख्वाहिश को मौला की ख्वाहिश से बेहतर नहीं जानते। मौला की ख्वाहिश के मामले में अपनी ख्वाहिशात को मुकद्दम नहीं करते थे। ऐसे ही तो एक वाकया, अल्लाह के रसूल मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे हैं, बहुत सारे असहाब हैं, चाहने वाले खुतबा गौर से सुन रहे हैं। एक मर्तबा अजीब जुमला कहा था कि ये फजाइल पढ़ने का क्या तरीका, अल्लाह के रसूल ने किस तरह मौला अली की मार्फत दिलाने की एक जुमला कहा कि कौन है जो अली के बारे में खबर लेकर आए कि अली कहां पर। सलमान फारसी जाते हैं और सबसे पहले खबर लेकर आते हैं कि मौला फला जगह पर तशरीफ फरमा है। बस जैसे ही अल्लाह के रसूल ने यह सुना, एक जुमला कहा कि सलमान ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो, जो तुम मांगोगे मैं अदा करूंगा, जो मांगोगे अदा करूंगा। बस ये कहना था। अब देखिए यहाँ पर आके हमें समझ में आता है कि ईमान की मंजिलत क्या होती है। हम तो यही कहते हैं कि कोई अच्छी सी बात बयान कर दे, कोई दुनिया की बात बयान कर दे या अता कर दें। सलमान फारसी ने जुमला कहा कि या रसूलुल्लाह थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। जाते हैं दोबारा मौलाए कायनात की खिदमत में कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि क्या मांगना चाहते हो, तो मैं क्या मांगू मौला आप बताइए। बस मौलाए कायनात एक जुमला कहा कि अल्लाह के रसूल से सवाल करना, असरारे मेराज बयान कर दे कि मेराज में क्या हुआ। बस सलमान वापस आते, या रसूलल्लाह आप मुझे असरारे मेराज बयान कर दें कि शबे मेराज क्या हुआ। सलवात पढ़िए मिलकर मोहम्मद बड़ा अजीब बात है अज़ीज़ान मोहतरम। सलमान फारसी ने कहा कि या रसूलल्लाह कोई असरार मेराज बयान कीजिए। अल्लाह के रसूल सलमान फारसी को ले जाते हैं और एक कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र को मुखातब करते हुए जब आवाज देते हैं तो कब्र से एक मुर्दा जिंदा होता है। उसने अपना तारुफ कराया कि मैं यहूदी हूँ और मेरी सजा जहन्नुम है, लेकिन या रसूल अल्लाह जहन्नुम की आग मेरे जिस्म पर असरअंदाज नहीं होती। हूँ मैं जहन्नुम में, लेकिन आग के शोले मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, मुझे अजियत नहीं पहुंचाते। तो उसने कहा इसका सबब यह है कि क्योंकि मैं मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ। ये है मर्तबा। यहूदी है, कह रहा है कि मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया, लेकिन जहन्नुम की आग मेरे लिए असरअंदाज नहीं होती। बस जब ये मंजर दिखा दिया अल्लाह के रसूल ने, कहा अब मैं बताता हूँ मेराज का सबसे बड़ा राज क्या है, असरारे मेराज क्या है। कहा विलायतु अली इब्न अबी तालिब हिस्नी मन दखला अमिना मिन अज़ाबी। अल्लाह ताला ने मेराज के मौके पर फरमाया कि अली की विलायत और मोहब्बत ऐसा किला है जो इसमें दाखिल हो जाता है उस पर मेरे अजाब का कोई असर नहीं होता। ऐसा किला है अज़ीज़ान मोहतरम कि अगर यहूदी भी है तो उसके ऊपर ये आग असरअंदाज नहीं हो सकती। तो अब खुद समझ जाइए कि वो मर्तबा कैसा होगा। आज हम सब की एक ख्वाहिश तो होती है और बहुत सवालात किए जाते हैं कि हम मौला अली से इतनी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत के इतने चाहने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह हम मोहब्बत करते हैं, यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत है। मोहब्बत और मोहब्बत एक बहुत बड़ी नेमत। ऐसे ही एक सवाल इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम
سوال کیا اور واقعی یہ معرفت کی بہترین دلیل ہے. امام سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے آپ کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے. مولا نے کہا جتنی تمہارے دل میں ہماری معرفت ہے. اب یہی وہ مرتبہ ہے کہ سلمان سے ہی مولا نے کہا تھا کہ سلمان تم مدائن چلے جاؤ گے اور تمہارا وہاں انتقال ہو جائے گا اور میں ہی تمہیں کفن دوں گا, میں ہی تمہیں غسل دوں گا, میں ہی تمہاری نماز پڑھاؤں گا. ایسے میں مولا کائنات نماز پڑھا رہے ہیں مدینے میں, فجر کی نماز پڑھی, سب اصحاب موجود ہیں. سارے اصحاب نماز ختم کرنے کے بعد مولا نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں تعزیت پیش کرتا ہوں, سلمان فارسی کا انتقال ہو چکا ہے. بس اب کیا کہنے کہ ادھر سلمان فارسی اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک مولا نہیں آئیں گے تب تک مجھے دفنانا نہیں, اس لیے کہ مولا نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہی غسل دیں گے, وہی کفن دیں گے, وہی نماز پڑھائیں گے. تو اب چاہنے والا بڑا حیران ہوا. آپ مدائن میں, مدائن بہت دور عراق میں واقع ہے اور مولا مدینہ منورہ میں زمانہ خلافت ہے, تو وہ کیسے آئیں گے؟ بس کمبر کا بیان ہے. صحابی کہتے ہیں کہ کمبر سے کہا مولا نے کہ 10 قدم گنو. کمبر 10 قدم گنتے ہیں اور 10واں قدم مدائن پہنچ جاتے ہیں. 10 قدم کے بعد سب حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے مدائن آ گئے. بس یہی چاہنے والے کا مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر چاہنے والے ایمان والا ہو تو کہیں بھی اس کا انتقال ہوتا ہے, خود ہماری زیارت کرنے کے لیے مولا آ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جن کے آنے سے شریعت رحمان بچی, جن کے آنے سے شریعت رحمان بچی, آنے والے کی ہمت کو لاکھوں سلام. پنجتن کل ایمان مشکل کشا غنی بادشاہ صدیق اکبر, نعرہ حیدری. بس یہاں پر آتا ایک بات سمجھ میں آئی. مولا جب جیسے خادم نے دیکھا مولا کا دیدار ہوا اور سلمان فارسی جو اس دنیا سے جا چکے تھے, مولا نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا سلمان چہرہ مسکراتا ہوا مولا کی زیارت کی. اس کے بعد مولا نے غسل دیا, کفن دیا اور نماز پڑھائی. عزیزان محترم, یہ حدیث تمام مومنین کے لیے ہے, صرف سلمان فارسی کے لیے نہیں. مولا نے فرما دیا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے چاہنے والوں نے سوال کیا چھٹے امام سے کہ کیا مولا ہماری زیارت کے لیے مولا کائنات آئیں گے جب ہم انتقال کریں گے؟ تو مولا نے فرمایا کہ صرف مولا ہی نہیں, رسول خدا بھی آئیں گے اور مولا کائنات بھی آئیں گے. اب اس سے بھی بڑا سوال کیا, مولا یہ تو بتائیے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے مولا کی زیارت ہوگی, ہم مولا کے زیارت کے مشتاق ہوں گے. عزیزان محترم, کیا خوبصورت آیت پڑھی. امام جعفر صادق ہیں, تمام فقہ کے مالک ہیں, تمام اماموں کے استاد ہیں. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. قرآن میں آیت کیا آئی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اولیاء خدا کون ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا, کبھی گھبراتے نہیں ہیں, کبھی جنگ سے بھاگنے والے نہیں ہوتے, کبھی ڈرنے والے نہیں ہوتے. یہ اولیاء خدا ہیں. الذین آمنوا, وہ لوگ صاحبان ایمان بھی ہوتے ہیں, وکانوا یتقون, صاحب تقوی بھی ہوتے ہیں. لہم البشرا, اور انہی کے لیے ایک بشارت ہے, فی الحیات دنیا و فی الآخرہ, دنیا میں بھی بشارت ہے, آخرت میں بھی بشارت ہے. ذالک ہوا فوز العظیم, اور یہی اللہ کا بہت بڑا فیض ہے, بہت بڑا انعام ہے صاحبان ایمان کے لیے. تو امام نے فرمایا لہم البشرا سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی خوشخبری ملے گی. دنیا کی خوشخبری یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں جانے سے پہلے اپنے مولا علی کی زیارت کریں گی.
یعنی کوئی بھی مومن بغیر زیارت کے امام کے اس دنیا سے نہیں جائے گا. سلوات پڑھیے مل کر محمد و آل مومن کو یقین ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم جائیں گے تو مولا کی زیارت کر کے جائیں گے. مولا نے خود فرمایا کوئی بھی اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک میرا چاہنے والا اس دنیا میں میری زیارت نہ کر لے. تو مومن کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے عزیزان محترم کہ وہ سلمان فارسی جس طرح ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہر مومن کو یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے. بس اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اگر اس مودت کی حفاظت کرنا ہے, اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, ایمان میں بھی اضافہ, عمل میں بھی اضافہ, مودت میں بھی اضافہ. عزیزان محترم اپنی اصلاح کر لے انسان, یعنی ایمان کو بھی صحیح رکھے, عمل صالح انجام دیتا رہے. سیجعل لهم الرحمن ودا, تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں روز بر روز مودت اہل بیت میں اضافہ. ایمان اور عمل سے محبت اہل بیت کی حفاظت کیجیے. یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ یہ نعمت مل گئی ہے. ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں, ایک زمانے میں بہت مومن تھے لیکن بعد میں کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی عزیزان محترم کہ وہ اپنی اس نعمت کی حفاظت نہیں کر سکے. اس نعمت کی حفاظت کرنا ہے تو ایمان بھی بڑھانا ہوگا اور عمل صالح میں بھی اضافہ کرنا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد یہ ایمان کی تو محفل ہے عزیزان محترم. یہ عمل کی باتیں جیسا بھی آپ نے اشعار میں سنا, یہ سرفراز ابد کا بھی ذکر ہو رہا تھا. بہت بڑے شاعر ہیں, اس وقت امریکہ میں, پہلے پاکستان میں تھے, کراچی میں. ان کے والد کے بارے میں ہے کہ یہ جہاں بھی ایک زنجیری مجالس ہوتی ہے. عزاداری میں ایک عجیب, یہ عزاداری کس طرح پہنچی, دونوں دریا کو پار کر کے یہاں تک پہنچی کہ ہم بیٹھے ہوئے عزیزان محترم. پہلے زمانے میں کیسے ہوتی تھی عزاداری, یہ ابھی جو ذکر واقعی ایسے شاعر کو حق ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو تجارت نہیں بناؤ, اس کو منڈی نہیں بناؤ. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے والد ایسے ہی تھے, ایک سادے لباس میں, عالم با عمل, ہر جگہ جہاں مجلس ہوتی تھی پہنچ جاتے تھے, خود ہی وہاں پڑھتے تھے. 5 دن کی مجلس ہوتی تھی, اس میں فضائل بھی ہوتے تھے, اس میں مسائل بھی ہوتے تھے. آج بھی بہت سے علاقوں میں, انچولی میں چلے جائے یا لکھنؤ میں, بہت ساری جگہوں پہ اس کو زنجیری مجالس کہتے ہیں. نماز فجر سے شروع ہوتی ہے اور رات تک جاری رہتی ہے. 5 منٹ کی خطابت ہوتی ہے, اس میں فضائل بھی ہوتے ہیں, اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایسی شخصیت تھے کہ خود ہی پہنچتے تھے, خود ہی مجلس پڑھتے تھے. ہم تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں عزت دے, کوئی ہمیں بلائے, کوئی دعوت دے. ذکر امام حسین ایسا ذکر ہے کہ جہاں بھی ہو چلے جائے, اس لیے کہ اس میں کوئی انتظار کرنے والا عام انسان نہیں ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے منتظر. کیا یہ تو ہم مجازن کہتے ہیں کہ فلاں بانی مجلس ہے, فلاں صاحب خانہ ہے, فلاں صاحب, یہ تو توفیقات کی بات ہے. لیکن اصل بانی تو اس کے سید سجاد ہیں, امام زمانہ علیہ السلام ہیں. سارے واقعات کیوں ختم ہو گئے, کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ وہ لاوارث سے ان کے واقعات والا کوئی نہیں تھا. آج مجلس سے آزاد ذکر حسین باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزاداری لاوارث نہیں ہے, اس کا وارث پڑتا ہے غیبت میں رہ کر, ہمارے لیے دعا بھی کرتا ہے, ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. یہ امام زمانہ سے قریب کرتی ہے ہمارا, یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. اگر امام زمانہ نہیں ہوتے تو کیسے ہم یہ مجلس ایسا کر سکتے تھے؟ ہماری مجال کیا ہے کہ ہم فرش ایسا بچھاتے؟ امام کا خود فرمان ہے, اگر ہماری مدد تمہارے لیے شامل حال نہیں ہوتی, یہ دنیا تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتی. اس لیے تم اتنی سی تعداد میں ہو, تمہارے دشمن ہر طریقے سے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں, لیکن یہ عزاداری ہے عزیزان محترم کہ جس کا وارث امام زمانہ امام زمانہ کے سپاہی بن کر ان کے چاہنے والے. ابھی کتنا بڑا شرف حاصل ہے عزیزان محترم عزاداروں کو کہ کس کی خدمت میں آ کے تعزیت پیش کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام, جس کا ذکر امام حسین کا. آج کربلا وہ تاریخ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلی تاریخ گزر چکی ہے,
شب ہے 2 محرم کی. یہ 2 محرم یہ بڑی عجیب تاریخ ہے عزیزان محترم. 28 رجب سے جب یہ قافلہ چلا، کل میں نے عرض کیا، اس وقت قافلہ مدینے پھر مکے میں تقریباً 4 مہینے امام کا قیام ہے. اور جانتے ہیں آپ اس راز کربلا کے اندر اور کربلا سے پہلے کتنے واقعات ہوئے. ہم اور آپ بھی صرف امام کے شہدائی نہیں، فرشتے بھی امام کے چاہنے والے. اجنہ فرشتوں کا ایک لشکر آیا کہ مولا آپ کے دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے، ہم وہی ہیں جو آپ کے نانا کی مختلف جنگوں میں خصوصاً جنگ بدر میں ہم نے مدد کی اللہ کے حکم سے، اور ویسے ہی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. مولا نے کہا نہیں، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی بات ہے. بس وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر جنوں کے سردار آتے ہیں مولا کی خدمت میں. مولا اگر آپ کے دشمن اتنے زیادہ ہیں تو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہم ان کو فنا کر دیتے ہیں. جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے. مولا نے کہا نہیں، یہ تقدیر میں لکھا ہوا یہ وعدہ کتنی ہے. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں مولا ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میں مجبور نہیں ہوں. اور یہ بھی کہا فرشتوں سے کہ جو کام تم انجام دے سکتے ہو وہ میں خود بھی انجام دے سکتا ہوں. مولا کا معجزہ ہی کافی تھا، لیکن پیغام ہے عزیزان محترم کہ دین کو بچانا ہے، دین کی نصرت کے لیے نکلے ہیں مولا. تو اب ظاہر نہ فرشتوں پر ضرورت ہے نہ جنوں کی ضرورت ہے، صرف ایسے سپاہی چاہیے جو 72 ہوں، لیکن ایسے 72 ہوں جس کے بارے میں مولا کہیں کہ نہ میرے بابا کو ایسے اصحاب ملے، نہ میرے بھائی کو، نہ میرے نانا کو. ایسے 72 کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں ایسے چاہیے مولا. امام حسین آج ہی 2 محرم کی تاریخ ہے جس میں مولا جیسے ہی کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے کہ اس زمین کا نام کیا ہے، اس سرزمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا غازیریا، مولا نے کہا اور کوئی نام، کسی نے کہا نینوا، پھر کسی نے کہا کہ اس کو نینوا بھی کہتے ہیں اور شط فرات بھی کہتے ہیں. مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام. بس ایک بوڑھا اس نے کہا کہ قدیم زمانے میں یقال لہا کرب و بلا، کہ زمین کو پہلے زمانے میں کربلا کہتے تھے. بس یہ سننا تھا. امام نے جملہ کہا ارض کرب و بلا، یہ بلاؤں کی اور مصیبتوں کی زمین ہے. اور یہ سننا تھا. امام نے ایک جملہ کہا ہنا محطو رکابنا، یہاں پر ہمارے قافلے رکے جائیں گے. ہاذا، یہاں پر ہی ہمارے بچوں کا خون بہایا جائے گا. اطفالنا، ہمارے بچوں کو یہاں ذبح کیا جائے گا. ارے یہیں پر ہماری بیویوں کو، مزدورات کو قید کیا جائے گا. بس یہ سننا تھا. زینب اولیاء مقام نے دیکھا ایک گرد، ایک خاک بی بی سکینہ کے بالوں سے جا کے لگی. ارے جیسے ہی زینب نے دیکھا کہا بھیا اس خاک سے ارے تیرے خون کی بو آ رہی ہے. کہا ہاں بہن زینب، یہی ہم رکیں گے، یہی ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا، یہی ہمیں ہمارے اولاد کو اسیر کیا جائے گا. اجرکم اللہ. بس یہاں پر ایک مرتبہ مولا نے، ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جس طرح آپ کے دلوں میں ہمارے دلوں میں محبت ہے، اسی طرح مولا ہمیں کہاں کہاں یاد کرتے ہیں. عزیزو، بس مولا نے ایک مرتبہ بنی اسد
اسد کے لوگوں کو بلایا، کہا کہ بس میری خواہش یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو اس طرح ہماری مہمانداری کرنا کہ اگر ہمیں قتل کر دیا جائے اور ہمارے وارثوں کو ہمارے لاشوں کو دفنانے کی اجازت نہ ہو تو تم آ کر یہاں پر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ یہ وہ زہرا کا لال ہے جو دوش رسول پہ سوار ہوتا تھا، جسے فاطمہ نے چکیا پیس پیس کے یہ کہتا ہے ایسی وصیت، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب لوگ چلے جاتے ہیں، مولانا نے کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیجو، عورتوں سے کہا اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکے، تم آنا کسی طرح، پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ بس یہ سننا تو عورتیں بھی چلی جاتی ہیں، عورتوں سے امام نے کہا اپنے بچوں کو بھیجو، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، اے بچوں تم جانتے ہو میں کونوں میں سکینہ کا بابا ہوں، معصوم بچوں کا بابا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو کفن نہ دے سکے، ہمیں نہ دفنا سکے، تم کھیلتے آنا، ایک مٹھی کھاتی ہمارے چشموں میں ڈال۔ بس یہ کہنا تھا، عزیزوں میں جملہ کہنا چاہتا تھا، بس امام نے وصیتیں کر دی کہ اس طرح ہمارا لاشوں کو دفنانا، لیکن ہمارے لیے ایک جملہ کہا، اے بنی اسد کے لوگوں، جب کوئی میری قبر پہ آئے تو اس کو اپنے پاس مہمان رکھنا، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں کہوں گا مولا، آپ نے اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، غلاموں کی جانیں آپ نے قربان ہو جائے، اس کا سبب کیا ہے؟ جب نہیں مولا جواب دے، میں نہیں چاہتا جس طرح میرے ساتھ مجھ جیسے مہمان کے ساتھ سلوک ہوا ہے میرے چاہنے والوں کے ساتھ نہ ہو۔ کسی نے ایسی وصیت نہ کی، لیکن ہائے وہ مقدر، امتیاز جب دیکھا کربلا میں لاشیں پڑے ہیں، حسین کا لاشا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے ادھر، زینب تڑپتی رہی، میرے بھائی تیرا لاشا پامال، کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کو بچا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيها منقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں فرما، ہمارے ایمان تقدیر اور سبھی کا تم معاف فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، محمد آل محمد کے لباس کا صحیح طریقہ زنداری امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مقصد کو سمجھنے اور اس کے عمل کرنے کی، کربلا والوں کی سیرت پر چلنے کی توفیق سوائے غم آل محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ خوشبو دیے امام زمانہ کو ہم سے، ہم دے امام زمانہ کو ہم سے، امام محمد آل محمد کا بھی یہ واسطہ ہمیں علم اور عمل سے آرستہ فرما، بیماروں کو شفائی کاملہ جگہ کا فرما، واسطہ امام کی ظہور میں تعلیم فرما، ہم سب کو امام کے آوان انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا